محترم ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل ہسٹری ٹی وی ایس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ منقول ہے کہ عالمگیر بادشاہ کے وقت میں ایک بہروپیہ یعنی نقال اپنے فن میں بڑا کامل تھا۔ جب بادشاہ عالمگیر کو خبر ہوئی تو اس نے نقال کو بلا کر کہا کہ ہم تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتے۔ نقال نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر میں آپ کو دھوکہ دے دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ عالمگیر نے کہا کہ اگر تو نے مجھے دھوکہ دے دیا تب تو تجھے 10,000 روپیہ انعام دوں گا، ورنہ پھانسی تیار ہے۔ اس بہروپیہ نے عرض کیا، حضور مجھے منظور ہے، لیکن آپ اس بارے میں مجھے ایک دستاویز لکھ دیں۔ بادشاہ نے اپنی مہر ثبت کر کے دستاویز لکھ دی اور نقال لے کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد عالمگیر کو ملک دکن کی تسخیر کے واسطے فوج کشی کرنی پڑی۔ ادھر اس نقال نے بادشاہ کا ارادہ فوج کشی معلوم کر کے ملک دکن میں اورنگ آباد کے قریب ہی جنگل میں ڈیرا جا لگایا اور فقیرانہ صورت بنا کر خلقت سے منہ موڑ کر بظاہر یاد خدا میں مشغول ہو گیا اور دنیا و اہل دنیا کی طرف سے بالکل بے رغبتی ظاہر کی اور خدا کے مقبول بندوں کی عادات و اخلاق کو خوب ہی نبھایا۔ جو لوگ نظریں وغیرہ اس کے پاس لاتے ان کی طرف توجہ نہ کرتا اور دن رات یاد خدا میں مشغول رہتا۔ گرد و نواح میں اس کی بڑی شہرت ہو گئی۔ لوگ کثرت سے اس کے گرد جمع ہوتے اور مقبول خدا ولی اللہ اس کو جاننے لگے۔ اس کی شہرت کا عام چرچا ہو گیا۔ وہ عالمگیر بادشاہ کے آنے کا منتظر رہتا کہ کب آئے تو دھوکہ دوں۔ آخر کار کچھ عرصے بعد عالمگیر بھی وہاں پہنچا۔ عالمگیر بڑا ہی خدا پرست اور فقیر دوست بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ جہاں کہیں کسی متقی و پرہیزگار فقیر کو دیکھتا اس سے ملتا اور شاہانہ سلوک سے پیش آتا۔ جب اورنگ آباد میں پہنچا تو حسب عادت لوگوں سے پوچھا کہ یہاں بھی کوئی درویش ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے اسی فقیر کا ذکر کیا اور حد سے زیادہ اس کی تعریف و توصیف بیان کی۔ بادشاہ نے سوچا کہ اسے آزمانا چاہیے اور اگر واقعی وہ دنیا سے بے رغبت ہے تو ہم بھی اس کی زیارت کریں۔ چنانچہ عالمگیر نے وزیر کو 100 اشرفیاں دے کر بھیجا۔ جب وزیر اس کے پاس گیا تو اس نے دور سے دیکھتے ہی گردن جھکا لی اور گویا مراقب ہو کر بیٹھ گیا۔ وزیر آیا اور ادب سے بیٹھ گیا۔ بڑی دیر کے بعد جب وزیر اٹھ کر واپس جانے کے ہیلے کرنے لگا تو اس نے گردن اٹھا کر وزیر کی طرف دیکھا۔ وزیر نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ فقیر نے پوچھا، کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا کام ہے؟ وزیر نے کہا، میں عالمگیر بادشاہ کا وزیر ہوں اور حضور کے سلام و زیارت کے لیے آیا ہوں، اور اشرفیاں پیش کر کے کہا کہ بادشاہ نے یہ حضور کی نظر بھیجی ہے، اسے منظور فرما لیں۔ فقیر نے جواب دیا کہ میں اس دنیا سے منہ موڑ کر اور کنارہ کش ہو کر صرف خدا تعالیٰ کے وصل اور دیدار الہی کے شوق میں یہاں آ بیٹھا ہوں۔ مجھ پر آپ کا بڑا ہی احسان ہوگا اور میں آپ کے واسطے بہت ہی دعا کروں گا جو آپ مجھے اس سے معاف رکھیں اور یہ اشرفیاں واپس لے جائیں۔ وزیر نے دینے میں بہت اصرار کیا لیکن فقیر نے ایک نہ مانی۔ آخر مجبور ہو کر وزیر اشرفیاں لیے ہوئے واپس چلا گیا اور بادشاہ کے پاس سارا قصہ جا سنایا۔ بادشاہ کو بھی اس کی ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا اور 7 گاؤں کا پٹا معافی اور 2000 اشرفیاں نظر کے واسطے لے کر فقیر کے پاس پہنچا۔ فقیر بادشاہ سے بڑے تپاک سے ملا، مصافحہ کیا، بہت خوش اخلاقی سے پیش آیا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ انجام کار بادشاہ نے وہ پٹا معافی اور اشرفیاں پیش کیں۔ فقیر نے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پھر دینے میں اصرار کیا، اس نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ 3-4 بار جب اسی طرح کا اصرار و انکار ہو چکا تو تنگ آ کر فقیر نے کہا کہ آپ بار بار یہی دینا چاہتے ہیں تو میں کسی اور جنگل میں جا بیٹھوں گا۔
مگر اس کی طرف منہ نہیں کروں گا۔ بادشاہ کو مجبور ہو کر اپنے ارادے سے باز رہنا پڑا، مگر فقیروں کی عقیدت دل میں زیادہ بڑھ گئی۔ چلتے وقت فقیر سے کہا کہ حضرت کل صبح میری فوج کا کوچ ہوگا، میری دلی تمنا ہے کہ کل آپ کی زیارت کر کے کوچ کروں۔ فقیر نے کہا آپ بادشاہ ہیں، سلطنت اور فوج کے کاروبار آپ کو بہت ہیں، آپ تکلیف نہ فرمائیں، کل صبح میں خود ہی حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ جب اگلی صبح ہوئی تو فقیر نے اپنی وہی پرانی خنجری بغل میں دبائی اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو تخت سے اتر کر اس کے استقبال کو آیا اور ساتھ لے جا کر تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فقیر جو دراصل بہروپیہ تھا عرض کرنے لگا کہ حضور میں وہی بہروپیہ ہوں جس نے حضور کو دھوکہ دینے کا وعدہ کیا تھا، سو اب دھوکہ پورا ہو چکا کیونکہ آپ مجھے نہیں پہچان سکے، اور بغل میں سے وہی خنجری نکال کر بجانے لگا۔ بعد ازاں وہی دستاویز دکھا کر کہا حضور اپنا وعدہ پورا کریں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر تخت پر جا بیٹھا اور اس بہروپیے سے کہا کہ بے شک تو مجھے دھوکہ دے چکا اور میں تجھے نہیں پہچان سکا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔